آسٹریلیا تو خیر ظاہر ہے ان کی جیب میں، وہ بھی یہی چاہتا ہے، ان کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں انڈیا. ٹھیک ہے. انڈیا کا بجٹ ہے ڈیفینس $71 بلین. ٹھیک ہے. اور اندر جتنے مسائل ہیں کشمیر میں، آسام میں، جھارکھنڈ میں، کہاں پنجاب میں اور بڑھ سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. 3 محاذ ہیں، پاکستان کا محاذ ہے، اندرونی محاذ ہے، چین کا محاذ. تو تقریباً 4 گنا بجٹ ہے. پھر یہ ہے کہ اکنامک سپر پاور بننے کا خواب. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ چین میں کوئی اخبارات میں خاص چرچا نہیں ہے، بخار انڈیا میں چڑھتا ہے کہ ہو گیا بڑی کمال ہو گیا جی، یہ تھوڑا سا علاقہ انہوں نے لے لیا. ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ کوئی مسلح کارروائی نہیں کریں گے، مگر 30 اور 31 اگست کی رات کو گلوبل ٹائمز غالباً اخبار ہے چین کا، اس نے لکھا ہے کہ وہ اچانک انہوں نے حملہ کیا، اور وہ جو 8 فنگرز ہے نا، یہ جو جھیل ہے یہ 17,000 فٹ کے ہائٹ پہ ہے، یہ گلیشیئر ہے تقریباً، تو اس کی 4تھی انگلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، 4تھی تک، اپ ٹو 1 to 4 چڑھائی کرتے ہوئے. اب چین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے میں مت چلو، تعلقات ٹھیک رکھو، ہم نہیں چاہتے. ایگریمنٹس ہوئے تھے، 94 میں بھی ہوا تھا، ایک نرسمہا راؤ کے دور میں بھی ہوا تھا، اور منموہن سنگھ کے دور میں بھی ہوا تھا. 96 میں چیو این لائی نے یہ پیشکش کی تھی کہ 10 کلومیٹر کا ایریا بیچ میں خالی چھوڑ دیا جسے پیس زون کہا جائے. لیکن نہرو نے یہ مسترد کر دی، پھر 62 کی بار ہوئی، اور سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب اگر یہ کشیدگی رہتی ہے مستقل، یہ 2-3 ہفتے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد برف باری شروع ہو جائے گی. اگر کوئی جنگ ہونی ہوئی تو اب ہو سکتی ہے، اس کے بعد برف باری ہو جائے گی. ایک نیا سیاچن پیدا کر لیا انہوں نے. فرق یہ ہے کہ سیاچن میں پاکستان کے مد مقابل ہیں، پاکستان کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے وہ سیاچن پہ، اچانک بے شک قبضہ کر لیا، اور نقصان ان کا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. یہاں تو 4 گنا بڑی جن کی دفاعی بجٹ ہے ان سے ٹکر لینے کو، وہاں جو ہے وہ ایک اتنی بڑی معیشت سے ان کی معیشت کو کوئی خاص اثر نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی اس طرح کا بخار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ظاہر ہے دباؤ کم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس پہ بارڈر پہ فائرنگ کم ہو گئی ہے. جی، اس قسم کے واقعات بہت کم ہیں. ظاہر ہے کتنے محاذ ایک وقت میں کھولیں گے، بپن راوت صاحب جو مرضی کہتے رہیں. ادھر افغانستان میں بھی ایران میں چین داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہاں سے بھی پسپائی ہوئی. اب وہ افغانستان میں کوشش کر رہے ہیں، حکمت یار نے بیان دیا ہے کہ یہاں ایک ملیشیا وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر کے، اور اشرف غنی کی حمایت کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ قصہ لمبا ہو جائے، جتنا بھی کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جائے. کیوں؟ ٹرمپ ہار جائے اگر، جس کا امکان موجود ہے، تو ممکن ہے دوسری حکومت کی پالیسی مختلف ہو، اس سے مختلف. کہ امریکہ میں صرف ایک قسم کے پاگل نہیں پائے جاتے، کئی قسم کے پاگل پائے جاتے ہیں. وہ ممکن ہے یہاں برقرار رہنے کا فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بیٹر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو، لیکن افغانستان میں جنگ ہوگی، اس سے الٹیمیٹلی انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا، اور پاکستان پہ دباؤ کم ہو جائے گا. اور یہ کشیدگی اب کسی طرح کم ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جب خواب عظمت میں کوئی قوم پڑ جاتی ہے، وہ تبت کے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اس کی فوج بنائی ہوئی ہے، دلائی لاما کو وہاں رکھا ہوا ہے، اس پہ کلیم ہے، اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے. کلیم تو ان کا ساری دنیا پہ، ادھر گاندھی جی کہتے تھے بامیان تک ہے انڈیا. افغانستان کے بہت سے علاقوں پہ بامیان کا مطلب آدھے افغانستان پہ بھی کلیم ہے، چین کے بھی بہت سے حصوں پہ کلیم ہے، پاکستان پہ بھی کلیم ہے، اور بھی کوئی ملک پاس پڑوس میں اس پہ بھی، سری لنکا وغیرہ میں بھی وہ آزادانہ خارجہ پالیسی کی انہیں. سکم اور بھوٹان تو خیر ہے ہی، اور نیپال پھڑپھڑا رہا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشیدگی مستقل رہے گی، اور اگر یہی صورتحال رہی تو شکست و ریخت کا جو میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا ایک فوٹو شوٹ بھی بڑا منظر عام پر آیا، بڑے پرسکون حالت میں، کچھ موروں کے ساتھ، کچھ پرندوں کے ساتھ. یہ وہ مور، یہ ہے کہ یہ مذہبی جسچر ہے، یہ کلچرل ہے موروں کو. اب وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہیں، اور ایک طرف اپنے آپ کو وہ ایک مذہبی پیشوا کی طرح. لیکن یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آ گئیں تو بڑی تباہی ہے. اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگتے گی. حسن کو نامزد کر دیا گیا تھا، امریکیوں نے انہیں مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کی،
اور اس وقت تک ان کی موت کا اعلان نہیں کیا جب تک ان سے دستخط نہیں لے لیے کہ ان کے صاحبزادے جو امریکہ نواز تھے، حسن امریکہ نواز نہیں تھے، مغرب نواز نہیں تھے، وہ نہیں کیا۔ ایف اے ٹی ایف کی آپ نے بات کی ہے، ہارون صاحب اپوزیشن نے جب شہباز شریف صاحب نے ابھی دورہ کیا ہے، زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو میڈیا کے ساتھ جو بات کی گئی ہے اس میں اپوزیشن کا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہو پارلیمنٹ کا، اس کے اندر لایا جائے اور پھر اس کو پاس بھی کرایا جائے۔ کالا قانون کالا قانون کیسے ہے یہ یہ انڈیا میں یہی ہے، سنگاپور میں یہی ہے، بنگلہ دیش میں یہی ہے۔ منی لانڈرنگ جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور پاکستان کا اس وقت سنگین ترین مسئلہ بنا ہوا ہے اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے، گرے میں رہتا ہے تب بھی۔ ویسے یہ اطلاعات صحیح نہیں ہے جو بعض اخبارات میں تاثر ہو رہا ہے اکتوبر میں فیصلہ ہوگا، یہ اکتوبر سے فیبرری تک اجلاس ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور جیسے بھی ہے اس کی منظوری لی جائے گی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے توسیع کے لیے کیسے ووٹ دیے تھے؟ جی بالکل یاد ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے پہلے بلوں کے لیے کیسے ووٹ دیے تھے؟ سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کیسے رک گئی تھی؟ یہ اس کا بندوبست کیا جائے گا کہ یہ قانون ہر صورت میں منظور ہو۔ دیکھیے بریک سے واپس آ کے بات کریں ہارون صاحب، بریک سے واپس آ کے بات۔ ہارون صاحب ایف اے ٹی ایف کے قانون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ بھائی ایف اے ٹی ایف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 90% اس کی شکیں ختم کر دی جائیں اور اس میں سے نکال دیا جائے اس کو منی لانڈرنگ کو۔ جی یہی تو سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ 27 میں سے 14 شکیں جو ہیں وہ ان پہ عمل ہو سکا ہے ابھی تک، جو مطالبات تھے ایف اے ٹی ایف کے۔ تو جو شاہین صاحبائی صاحب کا کالم ہمارے ہاں چھپا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی سنگین صورتحال ہے کہ ایسی کبھی نہیں تھی۔ اچھا، اور دنیا مطمئن نہیں، اس لیے سول ادارے کمزور ہیں اور بینکوں کا نظام بھی کمزور ہے۔ تو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے پاکستان پرابلم میں رہے، اس لیے کہ آپ چین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ جو بات آپ کر رہے تھے نا صوبائی حکومت کی، اچھا 210 میں خود زرداری حکومت نے اجازت دی تھی نیب کو اس میں منی لانڈرنگ میں دخل اندازی کی۔ اب چونکہ پھنستے ہیں تو اسی لیے چاہتے ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ پھنستے ہیں دونوں شاہی خاندان، دونوں میں شاید ہی کوئی اس خاندان کو کوئی فرد ہو جس منی لانڈرنگ میں ملک۔ اب تو شاید خاقان عباسی کے خلاف بھی کچھ شواہد ملے ہیں نیب کے بقول۔ اچھا، تو اس لیے یہ منی لانڈرنگ کو اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ وہ ایک ایسا باقی رہی یہ بات کہ مرکز کی ذمہ داری ہے، تو 44% جو حصہ ہوتا تھا صوبوں کا، اب تو 56 ہے یا 57 ہے، ایگزیکٹلی مجھے معلوم نہیں، کم از کم 56 تو ہے۔ اور ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ لا اینڈ آرڈر پہلے ان کے پاس ہر چیز لے گئے، تو ذمہ داری پھر مرکز کی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایف اے ٹی ایف پہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں خاندان اس میں پھنس جائیں گے، شاید خاقان عباسی کا بھی امکان ہے۔ مطلب اب جو بل پاس کرانے کے لیے مشترکہ اجلاس ہوگا، بل تو پاس ہو جائے گا، ہو جائے گا بالکل۔ بل ملک اس کو متحمل ہی نہیں ہے بل پاس نہ ہو، اور عمران خان اس پہ ڈٹ گئے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، یہ پاس ہونا چاہیے، بے پاس ہونا چاہیے۔ ڈٹرمنیشن دیکھیے ان کی تو نظر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اعلان نہیں کیا کرتی، لیکن یہ کہ وہ کوشش کر رہی ہے۔ اچھا چلیے آپ کے بتائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ بعض چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، یعنی ملک اس چیز کا متحمل نہیں۔ ادھر شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ لینا شروع کر دی ہے، شیخ صاحب کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا آپ نے؟ بھئی یہ بات تو سیریس